طالبان حکومت نے اپنی سرزمین سے خشک سالی کا خاتمہ کرنے کے لیے مارچ 2022 میں کوش تیپا کینال شروع کی، جو شمالی افغانستان میں آمو دریا سے پانی نکالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس کی لاگت 94 ملین امریکی ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت فیلڈ میں 3300 مشینوں کے ساتھ 5,500 ملازمین اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تو سب لوگ اس کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ پوری اقوام عالم یہی سوچ رہی تھی کہ جو ہسٹری ہے اس کے مطابق معلوم نہیں کہ یہ حکومت کیسے چلے گی اور کس طرح کی کارکردگی دکھائے گی۔ لیکن سب کو حیرت میں ڈالتے ہوئے گزشتہ برس افغانستان کی طالبان حکومت نے ایک ایسا ایمبیشس پروجیکٹ شروع کیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، اور یہ پروجیکٹ اپنی مدد آپ کے تحت تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی اس ملک کا کوئی بھی حصہ سمندر کے ساتھ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہاں خشک سالی رہتی ہے۔ افغانستان اپنی سرحدیں پاکستان، ایران، چین، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ لینڈ لاکڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے اس کی برآمدات اور درآمدات کا انحصار پڑوسی ممالک پر ہے۔ طالبان حکومت نے اپنی سرزمین سے خشک سالی کا خاتمہ کرنے کے لیے مارچ 2022 میں کوش تیپا کینال شروع کی، جو شمالی افغانستان میں آمو دریا سے پانی نکالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس سے مجموعی طور پر 5,500 کلومیٹر کے علاقے کو کھیتی باڑی کے لیے قابل بنا دیا جائے گا۔ کوش تیپا کینال کے لیے 680 ملین ڈالرز کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 285 کلومیٹر، چوڑائی 100 میٹر اور گہرائی 8.5 میٹر ہے، جو صوبہ بلخ کے ضلع کلدار سے شروع ہو کر حیرتان کے ریگستان، دولت آباد اور بلخ کے اضلاع جوزجان، فیض آباد، آغچی اور دیگر کئی علاقوں سے گزرتی ہے، اور آخر کار یہ فاریاب اور اندخوئی اضلاع تک تقریباً 30 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کر سکتی ہے۔ یہ نہر فی سیکنڈ 650 کیوبک میٹر جبکہ ایک سال میں 10 بلین کیوبک میٹر پانی منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جبکہ افغانستان کے پڑوسی ممالک ترکمانستان اور ازبکستان کا ماننا ہے کہ نہر کی تکمیل سے آمو دریا سے آنے والے پانی میں 50% تک کمی واقع ہو سکتی ہے، جو دونوں ممالک میں پانی کا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک کی اس معاملے پر طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ کوش تیپا کینال کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ 108 کلومیٹر طویل ہے، جو آمو دریا سے شروع ہو کر صوبہ بلخ کے ضلع دولت آباد تک پہنچتا ہے۔ یہ لگ بھگ تکمیل کے قریب ہے۔ اس کی لاگت 94 ملین امریکی ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے کی لمبائی 177 کلومیٹر ہے، جو صوبہ بلخ کے ضلع دولت آباد سے شروع ہو کر صوبہ جوزجان کے ضلع آغچی سے ہوتا ہوا صوبہ فاریاب کے ضلع اندخوئی تک پہنچتا ہے۔ تیسرا مرحلہ زرعی زمین پر ذیلی کنالوں کی تقسیم ہے، جس سے مختلف ضلعوں کی زمین کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے طالبان سرکار اپنی درسوف مائن کو فروخت کر کے فنڈنگ کرنے کا پلان بنا رہی ہے۔ اس نہر کی بدولت زمینوں کو زراعت کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ 2.5 لاکھ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی اور افغانستان خطے میں سب سے اہم غلہ برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ اس وقت فیلڈ میں 3300 مشینوں کے ساتھ 5,500 ملازمین اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جبکہ 200 لوکل کمپنیز سب کانٹریکٹرز کے طور پر کام کر رہی ہیں، جنہیں افغانستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی سپروائز کر رہی ہے۔ اس وقت آمو کے کنارے 0 پوائنٹ پر واٹر ڈیم کے 250 میٹر کے ساتھ دریائے آمو کے پانی کا رخ تبدیل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ حیرتان روڈ کے ساتھ 2 پلوں کی تعمیر، جن میں سے ایک حیرتان تا مزار شریف ٹرانزٹ روڈ کے لیے ہے، یہ 2 پوائنٹس میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر روز اس سے 4 لاکھ مکعب میٹر مٹی نکالی جاتی ہے۔ افغان طالبان حکومت کے مطابق اس کینال کی تکمیل 2028 تک متوقع ہے۔ البتہ جس برق رفتاری سے اس پر کام جاری ہے،
اس سے لگتا ہے کہ یہ 2025 تک ہی مکمل کر لی جائے گی۔ آمو دریا کے پانی کو سابق سوویت یونین کی 4 ریاستوں کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان میں تقسیم کرنے کا باقاعدہ نظام سوویت دور میں بنایا گیا تھا۔ سوویت یونین کے اندرونی معاملہ ہونے کی وجہ سے یہ معاہدہ افغانستان کے مفادات کی عکاسی نہیں کرتا تھا۔ گزشتہ برس تک ان معاہدوں کی جگہ بین الاقوامی معاہدے رکھے گئے تھے، تاہم افغانستان آج بھی بین الاقوامی دریا کے پانیوں کے استعمال سے متعلق کسی علاقائی یا بین الاقوامی معاہدے کا فریق نہیں ہے۔ طالبان حکومت نے دلیل دی ہے کہ ملک کو آمو دریا کے پانیوں کو استعمال کرنے کا پورا حق ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی رسمی معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ اس بڑے منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف افغانستان میں زراعت، اناج اور دیگر زرعی مصنوعات کے شعبے میں ایک عظیم انقلاب اور تبدیلی آئے گی، بلکہ اس منصوبے کی تکمیل سے ملک اناج اور زرعی مصنوعات میں خود کفیل بھی ہو جائے گا، جبکہ اناج برآمد بھی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ زراعت کے علاوہ یہ نہر علاقے کے استحکام اور ماحولیاتی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی، اور یہاں تک کہ موسمیاتی تبدیلی اور شفافیت کا سبب بھی بنے گی۔ افغانستان وہ خطہ ہے جو گزشتہ 4 دہائیوں سے 40 سال سے زیادہ ہو گئے وہ جنگوں کا گڑھ رہا، کبھی روس، کبھی خانہ جنگی، کبھی امریکہ، کبھی پھر خانہ جنگی۔ 4 دہائیوں کے بعد وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ آئی ہے۔ ایک دوست جنہوں نے کابل کا دورہ کیا کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں، وہ بتاتے تھے کہ جب وہاں بارش ہوتی ہے تو پورے شہر میں بارود کی بو پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو افغانستان نے دیکھا، یہ وہ ظلم ہے جو افغانیوں نے دیکھا، یہ وہ ظلم ہے جو افغان سرزمین نے دیکھا۔ افغانی اب امن چاہتے ہیں، افغانی اب ترقی چاہتے ہیں، افغانی اب خوشحالی چاہتے ہیں، اور وہ یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ طالبان حکومت کے اس پروجیکٹ، اس اقدام کی وجہ سے پوری دنیا ان کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے لگ گئی ہے۔ لوگوں میں ایک امید جاگی ہے کہ شاید افغانستان اس رستے پر گامزن ہو جائے جس کی تمنا افغانی گزشتہ 4 دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ مر گئے، کتنے خاندان تباہ ہو گئے، پورے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ وہ ملک جو کسی زمانے میں یونیورسٹیز کا مسکن تھا، جہاں پر سڑکوں کے جال تھے، جہاں پر خوبصورت ویدر تھا، جہاں پر باغات تھے، جہاں پر پھل تھے، آج وہ اس سے بھی بہتر کا متلاشی بھی ہے اور خواہاں بھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان دوبارہ وہی افغانستان بنے گا جہاں پر تعلیم ہو، جہاں پر امن ہو، جہاں پر پراسپیرٹی ہو۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔